الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک سنتوں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کے رسم و رواجوں پر۔ لاسٹ بلاگ میں ہم نے بزرگوں کے بتائے ہوئے چند اعمالوں میں سے ایک اعمال کے اوپر ہم نے چند الفاظ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی بلاگ کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا بنانے سے پہلے، جنت اور دوزخ بنانے سے پہلے، ملائکہ اور جنات بنانے سے پہلے، زمین اور آسمان بنانے سے پہلے، پہاڑ سمندر دریا بنانے سے پہلے، سورج چاند بنانے سے پہلے، تارے کہکشاں بنانے سے پہلے، چوپایوں اور پرندوں کو بنانے سے پہلے، بادل اور بارش بنانے سے پہلے، مچھلیوں کو اور دیگر جانوروں کو اور کل کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور دیگر انبیاء بنائے۔ اور دیگر انبیاء جب بنائے اللہ پاک نے، تو ان سے یہ بیعت لی کہ تم میں ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے تو اپنی نبوت کو چھوڑ کے ان کی پیروری شروع کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کا سردار بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، خوبصورت ایسا بنایا کہ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، اور نہ کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ کل کائنات میں آپ کی مثال نہیں ملتی، نہ کوئی ماں جن سکی، نہ کوئی ماں جن سکتی ہے۔ ہر دور میں اللہ پاک نے پیغمبر اتارے، نبی اتارے، رسول اتارے، اور انہوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کو مان کے چلو اور اللہ کی مان کے چلو۔ جن لوگوں نے وقت نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے انکار کیا، شرک کیا، تو وہ ناکام ہو گئے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 571 سال تک یہ دنیا گمراہی کے اندھیروں میں جا چکی تھی۔ ہر طرف تاریکی تاریکی تھی، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ پاک نے جب حضرت عیسیٰ نومولود تھے تو اسی وقت اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ سے گواہی دلوائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر اس وقت کے کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی کوشش کی تو اللہ پاک نے ان کو ایز اٹ از آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ غرض یہ کہ جب یہ دنیا شرک میں مبتلا تھی، نافرمانی پہ اللہ کی مبتلا تھی، بے عدل ہو چکی تھی، بے انصاف ہو چکی تھی، ہر طرف زنا عام تھا، غرض یہ کہ انسان اس وقت پورا کا پورا دوزخ کے راستے پہ گامزن تھا اور شرک میں مبتلا تھا، تو اللہ پاک نے ہم انسانوں پہ اس وقت رحم فرمایا، صادق و امین اتارے، عادل کرنے والا اتارا، اور ماہ ربیع الاول میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اتارا۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ماں کے پیٹ سے ہی آپ پاک صاف آئے، اور آپ کی ختنیں پہلے سے ہی ہوئی تھی، اور آپ کی والدہ سے آپ کی ناف پہلے سے ہی جدا تھی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی تمام مخلوق کائنات نے خوشیاں منائیں، اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی بدھ جتنے تھے وہ منہ کے بل گر کے ٹوٹ گئے، اور جو آگ کو کافر صدیوں سے اس کو جلا کے اس کی پوجا کر رہے تھے تو وہ آگ بھی بجھ گئی۔ آپ کے والد کا انتقال آپ سے 6 ماہ پہلے ہو چکا تھا، اور آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو مدینہ آپ کے ننیال لے کے چلی گئیں، اور وہاں سے جب واپس آ رہی تھی تو مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے ابو آن، شاید غالباً، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تو وہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر آپ کو حضرت ایمن کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ سارا بت پرستی میں تھا اور کفر کے اندر تھا، شرک کے اندر مبتلا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام شرکوں سے دور رہے، پاک رہے، بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ عقل و فہم اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرماتے گئے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کریم کا کوئی بھی استاد نہ رکھا۔ بچپن سے ہی قریش کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ آپ کا تشریحی دور
نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن آپ کا اس سے پہلے کا دور بھی آپ کی ساری سیرت نرالی، بے مثال اور امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عام بچوں کی طرح نہیں تھے، چاہے وہ بچپن کا دور ہو یا جوانی کا دور ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اجتماعی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی، مرمت ہو رہی تھی، تو قریش کے ساتھ مل کے آپ نے خانہ کعبہ کے پتھر لانے میں، لگانے میں حصہ لیا۔ 9 مولود کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے انصاف اور عدل والے تھے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو ایک چھاتی کی طرف سے دودھ پلاتی اور دوسری طرف سے اس کے بعد جب پلاتی تو آپ دوسری طرف سے دودھ نہ پیتے کہ یہ آپ کے رضائی بھائی کا دودھ کا حصہ ہے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کے صادق ہونے پہ، امین ہونے پہ یقین رکھتا تھا۔ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے غیبی اور قدرتی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجنا تھا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجنا تھا، اور ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیجنا تھا، اور بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں آئے تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اعلان نبوت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں موجود تھے، تو حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے وہی لے کے بھیجا اور سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں لے کے بھیجا۔ اعلان نبوت کے بعد ابتدائی دعوت میں سب سے پہلے عورتوں میں ہماری ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ آزاد غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے پوری قوت اور آزادانہ طریقے سے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی کہ اللہ کو مان کے چلو، اللہ کی مان کے چلو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد کفار مکہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیگر طریقوں سے نقصان اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حبشہ میں ہجرت کا حکم دیا، جو کہ سب سے پہلی ہجرت تھی، اور اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد طائف کے سرداروں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت دینے گئے، لیکن اس وقت کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ کہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شرارتی بچے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت پہنچائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ پھر اللہ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے کہ آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ڈال سکتے تھے، ان کو زمین پہ الٹ کے رکھ سکتے تھے، ان کو خنزیر اور بندر بنا سکتے تھے، لیکن آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان سے کوئی بدلہ نہ لیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ نہ صحیح ان کی نسلوں میں سے کوئی اسلام قبول کرنے والا آ جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا نہ چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو اس وقت مکے والوں نے شدید تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابیوں کو بتایا، اور یہ بات جب ان کو پتہ چلی کفار مکہ کو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار سور میں 3 دن انہوں نے قیام فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت مکڑی کے ذریعے کر کے دکھا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے نواحی بستی قباء میں تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے 14 دن قیام کیا اور وہاں پہ مسجد تعمیر کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا، اور 2 یتیم بچوں سے مسجد کے لیے جگہ خریدی، اس وقت کے مالی اعتبار سے جو رقم بنتی تھی وہ ادا کر کے، اور وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر کی۔ ذرا ہم سوچے تو صحیح کہ ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائیں، اور ان کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی۔
بھوک کے عالم میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چارپائی سے پیٹ لگا کے بیٹھے تھے تو اللہ نے یہ جب دیکھا تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے، خزانے بھیج دیے، وہ پہاڑ مطلب ہیرے، جواہرات، یاقوت، مرجان، جتنے بھی قیمتی جواہرات تھے، مال دولت تھی، وہ پہاڑ کے پہاڑ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیج دیے، اور فرشتے کو حکم دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جائیں تو ان کے ساتھ یہ پہاڑ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لینے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عاجزی اللہ پاک سے مانگی انہوں نے کہ ایک وقت کھاؤں گا، ایک وقت تجھ کو پکاروں گا۔ اس سے بڑھ کے جب مدینہ سے مکہ آپ نے ہجرت کی اور وہاں پہ مکہ فتح کیا تو وہاں کے سردار اور وہاں کے جتنے بھی قریش کے لوگ تھے وہ سب پریشان تھے کہ اب تو ہمارا قتل واجب ہو گیا، اب تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہمیں قتل کر ڈالیں گے، لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے، خاتم النبیین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہرگز نہ کیا، چاہتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے، لیکن ان کو ان کے گھروں میں امن عطا فرمایا، ان کی حفاظت عطا فرمائی اور ان کو عام معافی کا اعلان فرمایا۔ تو اس وقت کے جتنے بھی کفار تھے ان سب نے آپ کے اخلاق سے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تعلیم دی اور اسلام کو ہم تک پہنچایا تو وہ اخلاق سے پہنچا، پیار محبت سے پہنچا، امن سے پہنچا۔ لیکن آج کا انسان ہم خود ہی اپنا تجزیہ کر لیں کہ ہم ایک تو عاشق بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کتنی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، کیا ہم سنتوں پہ کھاتے ہیں، کیا ہم سنتوں پہ پیتے ہیں، کیا ہم سنت کے طریقے سے کپڑے لباس پہنتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے انٹریکشن، مطلب حقوق و لباس ادا کرنا، ہم خود اپنا تجزیہ کریں کہ کیا ہم نبی کریم کے طریقوں پر عمل پیرا ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کو سب سے محبوب طریقہ، محبوب اعمال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک قرآن شریف میں بات فرمائی جس کا خلاصہ مفہوم ہے، جو آپ سے پیار کرے گا آپ کے طفیل میں اس سے پیار کروں گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں اور سنتوں پر چلنے کی عمل کی کوشش تو کریں، کیونکہ ہم روز کھاتے ہیں، روز پیتے ہیں، روز پہنتے ہیں، روز چلتے ہیں، روز کاروبار کرتے ہیں، روز نوکری کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ اعمال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں کر سکتے؟ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیلی پانی تو ہم کئی بار دن میں پیتے ہیں، ایک پانی پینے کی ایک سنت تو ہم پوری کر لیں۔ بیٹھ کے نہیں پی سکتے، چلو سیدھے ہاتھ سے تو پی سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا تو وہ اس کو شہیدوں کے برابر کا ثواب ملے گا۔ تو ایک سنت پر عمل کرنے سے ہم اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس اللہ پاک جو بھی کمی بیشی کہنے میں ہو گئی ہے، وہ غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں وہی دعا کہ اللہ پاک ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے اور موت کے بعد بھی ایمان پہ رکھے۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔